باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کفار مشرکین کے تعلق سے، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن شفاعت کا حقدار جو ہے، یعنی شفاعت کا جو سفارش کی جو ہے کسی کا بھی کارآمد نہیں ہوگا وہاں پر اللہ کے نزدیک۔ یعنی کہ دنیا کے اندر جو کفار و مشرکین جو اپنے ہاتھوں سے جو بت کو بناتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کرے گا، ہم کو جو ہے بخش دے گا، بخشوا دے گا سفارش کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سفارش کام نہیں آئے گی، ہم کسی کی سفارش نہیں سنیں گے۔ الا لمن اذن لہ، مگر یہ کہ جس کو ہم اجازت دے دیں۔ کیا ہے؟ جس کو ہم اجازت دے دیں گے وہی سفارش کر سکتا ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے جو ہے گھبراہٹ دور ہو جائے گی، تو قالوا ماذا، تو سارے کے سارے کہیں گے کہ قال ربکم، تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا ہے۔ یعنی تمام کی تمام فرشتے جو ہیں اللہ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو فرشتے جو اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، سب کے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب بے ہوشی کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے، وہی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور کہتا ہے کہ قالوا الحق، تمہارے رب نے بالکل حق بات ارشاد فرمایا ہے۔ اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بہت ہی عالی شان اور ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ من یرزقکم من السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ قل اللہ، ان سے کہیے کہو اللہ، کیا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، تو وَإِنَّا ہم، وَإِيَّاكُمْ اور تم، لا علی ہدن کون سیدھے راستے پر ہے، او فی ضلال مبین یا کون گمراہی پر ہے۔ یعنی اس آیت کا جو ہے جو آخر میں یہ کہا ہے، ایک سمجھیے کہ بہت ہی حکمت کی بات کہا گیا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، جیسے کہ کوئی یہ کہے کہ جو ہے، جیسے بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہ تم جو ہے کیا گستاخ رسول ہو، بہت کچھ ہم لوگوں کو گالی دیتا ہے، تو یہاں پر ہمیں ان سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّا ہم، وَإِيَّاكُمْ اور تم، اللہ کو معلوم ہے کہ لا علی ہدن کون سیدھے راستے پر ہے، او فی ضلال مبین اور کون گمراہی کی طرف ہے۔ تو سب کو معلوم ہے کہ جو بھائی شرک جو ہے بالکل جو ہے حرام ہے، اور چادر کے اوپر جو ہے یہ مزار کے اوپر سجدہ کرنا، چادر رکھنا، ان کے نام سے کچھ کہنا یا کوئی چیز ذبح کرنا، یہ تو سراسر جو ہے سر عام کھلے عام شرک ہے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ تو ہمیں ان کو سمجھانا ہے، اگر نہ سمجھے تو پھر یہی کہنا ہے کہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم یا تم کوئی بھی ہو کون سیدھے راستے پر ہے کون گمراہی کی طرف ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات بتلایا گیا، اور یہ کہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جو ہے ہر ایک انسان کو، پرندوں کو، چرندوں کو، سب کو جو ہے رزق کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہاں قرآن خود حکم دے رہے ہیں کہ قل اللہ، ان کفار و مشرکین سے کہے کہ اللہ رزق دیتا ہے۔ تو اس زمانے کفار و مشرکین بھی مانتا تھا کہ ہاں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے تھے؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رزق کا مالک جو ہے کون ہے؟ اللہ ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل لا تسألون عما اجرمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کہو لا تسألون عما اجرمنا، ہم جو جرم کریں گے تو اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، اور ولا نسأل عما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرو گے اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی شخص گناہ کا کام کر رہا ہے، تو اگر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو ایک مرتبہ سمجھا دینا ہے۔ اب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گناہ کی ذمہ داری، جو یہ گناہ جو کر رہے تھے، تو ان کا گناہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ان کا اعمال ان کے ساتھ ہے، اور ہمارا اعمال کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جو عمل کریں گے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر جو ہم سے ہی سوال ہوگا، کوئی دوسرا سوال کا جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو قرآن یہاں پہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ جرم اگر ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم گناہ والا کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے غلط ہیں، ہم نے غلطی کی ہے ایمان لا کے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے خود پوچھیں گے، تم سے نہیں پوچھیں گے۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے ہی سوال کرے گا، ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے دنیا کے اندر ہم لوگ اپنی فکر کریں، دوسرا کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے۔ ہاں ان کو منع کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ان کو روکنا ہے جہاں تک ہو سکے۔ ہمارے اندر جتنی ہمت ہے، زبان سے ہو، ہاتھ کے ذریعے سے ہو، یا اس کو اپنے دل میں برا سمجھیں، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو ہو سکے تو منع کیجئے، نہیں تو اپنا کام کیجئے، بس ہو گیا، چلتے رہنا ہے۔ اور جو اعمال ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اس اعمال کے بارے میں ہم ہی سے پوچھیں، کسی دوسرا سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے کہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہمارے درمیان، ربنا سب کو جمع کریں گے، یعنی کہ کل قیامت کے دن سب لوگ جو جمع ہوں گے تو تمام کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کیا کریں گے، وہاں جمع کریں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ثم یفتح بیننا بالحق، پھر اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن میدان محشر میں تمام لوگوں کے سامنے میں برحق فیصلہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ برحق، بالکل سچا فیصلہ کرے گا۔ اور آگے فرمائے کہ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ بالکل جو ہے صحیح فیصلہ کرنے والے اور العلیم، اور سمجھیے کہ یہ صاحب علم ہے اور بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ارونی، مجھے دکھلاؤ، الذین الحقتم بہ، کہ جو تم نے شرکاء کہ اللہ کے ساتھ جن کو تم نے شریک کر رکھا ہے، ذرا دکھلاؤ کون ہے وہ، کیسا ہے وہ۔ تو قرآن آگے کیا کرا؟ کلا، ہرگز نہیں، کوئی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن فوراً جواب دے رہا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال نہ ہو کہ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً کہہ رہے ہیں کہ کلا، کوئی نہیں ہمارا شریک ہے، اور بلکہ وَهُوَ اللَّهُ، اللہ وہ ہے جو العزیز و صاحب اقتدار کا مالک بھی ہے، اور الحکیم، اور حکیم بھی ہے۔ یعنی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف میں اتنے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جو کفار و مشرکین ہیں ان سے کہیے کہ مجھے دکھلائے جن کو تم لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کر لیو، اللہ کے ساتھ اس کو ملا دیے ہو، کہ یہ بھی ہمارا بھگوان ہے، اوپر جو بیٹھا وہ بھی ہے، دونوں کو جو تم نے ملا دیا ہے، تو یاد رکھو کہ شرکاء کلا، اللہ تعالیٰ کے یعنی ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو صاحب اقتدار بھی ہے، یعنی دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بھی ہے، اور الحکیم، اور حکمت والے بھی ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اب اللہ کے نبی سے مخاطب ہے، کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا ہے جو تمام لوگوں کو آپ جو ہے بشیروں، خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، ونذیروں، اور لوگوں کو خبردار کرنے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے، یعنی کہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، قرآن نے یہاں پہ للناس کہا ہے، للناس سے مطلب تمام لوگ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، اس میں جنات بھی آ گئے، تمام مخلوق بھی آ گئے، سب لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کو آپ جنت کی خوشخبری سنائیے، ان کو جو ہے اچھی اچھی باتیں بتلائیے، جنت کے بارے میں بتلائیے۔ اور وَنَذِيرًا، اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد جو ہے نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے جو ہے آپ جو ہے جہنم کے بارے میں بتلائیے، ان کو جو ہے جنت کی جو ہے کچھ یہ بتائیے، اس کی حقیقت بتلائیے، ان کے بارے میں جو ہے ثواب وہ بتلائیے، دونوں چیزیں آپ کیجیے۔ تو قرآن نے پہلے یہ کہا کہ خوشخبری دینا ہے، کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص مسجد سے دور ہے تو پہلے ان کو جنت کے بارے میں بتلانا ہے، پہلے ان کو نماز کے بارے میں بتلانا ہے کہ نماز کے ادا کرنے سے یہ فضیلت ہے، یہ ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے جہنم کے بارے میں بتلانا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔
ہے کہ نہیں؟ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں، جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں ان کو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دھرم میں جو گرو آئے ہیں وہ ہمارے لیے نبی تھے، اور جو جن کو لوگ مانتے ہیں۔ لیکن قرآن یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب سچا ہوگا، یعنی کہ یہ جو قیامت کے بارے میں اب ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں تو یہ قیامت کب قائم ہوگی، کب اس کا وعدہ پورا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ لکم میعادکم، اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے متعین وقت رکھا ہے کہ یوم لا تستأخرون عنہ، جو نہ ایک منٹ بھی پیچھے ہو سکتا ہے، ولا یستقدمون، اور نہ آگے ہو سکتا ہے۔ یعنی جس وقت میں جس دن میں قیامت آنے کا ہوگا اس دن قیامت آ کر رہے گا، نہ اس میں جو ہے سمجھیے ایک منٹ پہلے بھی آ سکتا ہے، نہ ایک منٹ آگے بھی آ سکتا ہے۔ جو ٹائم اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اسی وقت میں قیامت آنی ہے۔ جی، تو اس میں سمجھیے کہ آدھے صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ہی اہم بات بتلا رہے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ دیکھیے کہ آسمانوں اور زمین میں تمام لوگوں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اس دل سے جو ہے ہم نکال دیں کہ بھائی کی رزق جو کہاں سے آئے گا، رزق آئے گا ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ محنت بھی کرنا ہے، پاؤں ہاتھ بھی ہلانا ہے، پاؤں ہاتھ بھی پھیلانا ہے، اللہ کا جو ہے فضل تلاش کرنا ہے، زمین میں گھومنا ہے، پھرنا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہو کہ رزق کے اسباب کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔